بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 28 اور یہ سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے، اور جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک مولانا محمد حسین کا لکھا ہوا ایک انشائیہ یا تمثیلی مضمون ہے جو ان کی کتاب نرنگ خیال میں شامل ہے، جس کا نام ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ ہم یہ سبق شروع کر چکے تھے اور اس میں کافی ہم نے مولانا محمد حسین آزاد کے حالات زندگی پڑھے، شہرت عام اور بقائے دوام کا خلاصہ ہم نے دیکھا۔ ابتدائی ہم نے کچھ صفحات اس کی عبارت پڑھ لی، کچھ سوالات پڑھ لیے تھے۔ کوشش یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں، یہ سبق کافی طویل سبق ہے، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں اس سبق کو ہم ختم کر لیں۔ تو ابتدائی ہم نے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ جو ابتدائی سوالات تھے، ایک مصنف نے بقائے دوام کی کتنی قسمیں بتائی ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ خوبصورت عورتیں در حقیقت کون تھیں، اس سوال کو ہم نے دیکھ لیا تھا، اور اس میں مختلف لوگوں کو ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آخری جو ہم نے پڑھے تھے وہ ایرانی شعراء کو دربار میں کیوں نہیں آنے دیا گیا۔ اس میں ہم نے کچھ شعراء جن کو دربار میں داخلہ مل گیا تھا ان کا تذکرہ تو پڑھ لیا تھا، وہ تھے آخری آپ کو یہ جو صفحہ نمبر 40 ہے، اس میں سب سے پہلی لائن میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، انوری خاقانی اور ظہیر فاریانی جیسے شعراء کو داخلہ دے دیا، باقیوں کو داخلہ نہ ملا۔ اب اس کے بعد اسی عرصے میں چنگیز خان آیا، یہاں سے ہم اس سبق کو پڑھ رہے ہیں۔ چنگیز خان جو تھا اس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، ہم نے ابتدا میں تمام لوگوں کے بارے میں دیکھ لیا۔ تو چنگیز خان آ گیا ہے، اس کا اصل نام تموجن تھا۔ اس نے ایک کتاب نکالی تھی ضابطے کی، قانون کی، جس کو تورۃ و الخانی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے گو علماء اور شعراء میں سے کوئی آگے نہ بڑھا، بلکہ جب اندر لائے تو خاندانی بادشاہوں نے اسے چشم حقارت سے دیکھ کر تبسم کیا۔ ٹھیک ہے، اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھا اور مسکرائے۔ کیوں مسکرائے؟ اس وجہ سے کہ چنگیز خان کہتا تھا کہ سلطنت میں میراث نہیں چلتی۔ یہ ہمارا سوال بھی ہے، اس جملے کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کہتا تھا کہ جو بادشاہی نظام ہے کہ ایک باپ پھر اس کا بیٹا آگے آ جائے، پھر اس کا بیٹا آ جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ بہادری کے زور پر، تلوار کے زور پر جس نے سلطنت کو حاصل کر لیا وہ سب سے آگے رہے گا۔ اسی لیے یہ بادشاہوں کے خلاف تھا اور بادشاہوں نے اسے چشم حقارت سے دیکھا تھا۔ البتہ مورخوں کے گروہ نے بڑی دھوم دھام کی، مورخوں نے آگے بڑھ کر، کیونکہ مورخ تاریخ لکھنے والوں کی کتابوں میں یہ پایا جاتا ہے، جب کسی کی زبان سے نسب نامے کا لفظ نکلا، یعنی وراثت کا لفظ نکلا، تو اس نے فوراً شمشیر، تلوار، جوہردار، چمکدار سند کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کی، جس پر خونی حرفوں سے لکھا تھا سلطنت میں میراث نہیں چلتی۔ اس کا یہ مشہور قول یہاں پر ذکر کیا کہ سلطنت میں میراث نہیں چلتی، یعنی کہ بادشاہی نظام کے یہ خلاف تھا، یہ کہتا تھا کہ تلوار سے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سوال بھی ہے، سوال نمبر دال، اسے یہیں پر حل کر لیتے ہیں کہ سلطنت میں میراث نہیں چلتی سے کیا مراد ہے۔ محمد حسین آزاد نے اپنی تحریر شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار میں چنگیز خان کا ذکر کرتے ہوئے ایک قول بیان کیا کہ سلطنت میں میراث نہیں چلتی۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ بزور شمشیر سلطنت چھیننے والے چنگیز خان کے اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ سلطنت اور حکومت حاصل کرنے اور کامیابی سے چلانے کے لیے زور بازو، بہادری، جانفشانی اور قابلیت کی ضروری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک باپ ہے اس کا بیٹا آ کے بیٹھ جائے۔ یہ خوبیاں جن حکمرانوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں ان کی حکومت مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ حکمران جن کو آبائی جاگیر کی طرح سلطنت میراث میں مل جاتی ہے، جس کے والد مطلب بادشاہ تھے، آگے بیٹا بادشاہ بن گیا، تو اس میں حکومت چلانے کی صلاحیت نہ ہو اور معاشی اور عسکری لحاظ سے اپنے ملک کو مضبوط نہ بنائے، آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے اور آخر ایک دن سلطنت اور حکومت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ وہ قول شاعر، اس پہ دشمن نے ہمیشہ ہی کیے وار بہت، اس پہ دشمن نے ہمیشہ ہی کیے وار بہت، جس حکمراں کا نہیں تیر و کماں سے رشتہ۔ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سلطنت میں میراث نہیں چلتی کا مطلب کیا ہے، اور کیوں چنگیز خان نے یہ کہا کہ وہ کہتا تھا کہ بزور شمشیر، ٹھیک ہے، اور جو شخص بہادر ہے، جو شخص اس قابل ہے، وہ سلطنت چلائے، نہ کہ بادشاہ کا بیٹا۔ لازمی نہیں کہ وہ بہادر ہو وہ سلطنت چلا سکتا ہے۔ علماء نے شور مچایا کہ جس کے کپڑوں سے لہو کی بو آئے وہ قصاب ہے۔ بادشاہوں میں اس کا کام نہیں، بادشاہوں کیونکہ بادشاہوں کو اس نے سنا نہ اور بادشاہی
نظام کو ختم کیا اور لوگوں کو مارا۔ اور شعراء نے کہا کہ جس تصویر کے رنگ میں ہمارے قلم یا مصوران تصانیف کی تحریر نے رنگ بقا نہ ڈالا ہو، اسے دربار میں نہ آنے دے۔ شعراء اور مصوران تصانیف کی تحریر والے لوگ یعنی ادباء اور شعراء نے کہا کہ ہم جو لکھتے ہیں اس میں رنگ بقا نہ ڈالا ہو، اس کی تحریر میں اصلیت نہ نظر آئے تو اسے اس دربار میں نہ آنے دیں۔ یعنی اس کی مخالفت کی ہے شعراء نے اور جو ہے مصنفین ہیں انہوں نے، کہ اصل چیز یہ ہے کہ حکومت کو بنانا اور لوگوں کو امن دینا، اور یہ شخص ظالم تھا۔ اور اس جیسے ہم تصویر بنا دیتے ہیں اور تصویر میں اگر ہم جو ہے رنگ نہ ڈالیں اور روح نہ پھونکیں تو اس تصنیف اور اس شاعری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ شخص جو ہے یہ اگر حکومت کر بھی لے تو یہ وہ شخص تھا جس نے ظلم و ستم کی حکومت کی، تو اس کی حکومت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی شعراء اور جو تصانیف لکھنے والے، کوئی بھی تحریر لکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اسے اس دربار میں نہ آنے دیں گے۔ اس بات پر بھی اس نے تامل کیا، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی دیر ٹھہرا اور متاسف معلوم ہوتا تھا، یعنی افسوس کرنے والا معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت ہاتف فرشتے نے آواز دی کہ اے چنگیز، جس طرح ملک و شمشیر کے جوش کو قوم کے خون میں حرکت دی، جس طرح تو نے شمشیر سے طاقت سے تو نے قوم کے خون میں، یعنی تو نے قوم کو خون میں رنگ دیا، اگر علم اور فنون کا خیال کرتا تو آج قومی ہمدردی کی بدولت ایسی ناکامی نہ اٹھاتا۔ تو آج لوگ تیرا ساتھ دیتے، لیکن لوگ تیرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ نہ بادشاہ تیرا ساتھ دے رہے ہیں، نہ شعراء تیرا ساتھ دے رہے ہیں، نہ ادیب تیرا ساتھ دے رہے ہیں۔ صرف خوش ہوئے ہیں تو مورخین خوش ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی تاریخ لکھنا ہے، اور تاریخ کو جو ہے ایسی تاریخ لکھنا ہے، ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنا ہے جو لوگ شوق سے پڑھیں۔ تو باقیوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اتنے میں چند مورخ آگے پڑے، مورخ آگے ہیں جی، انہوں نے کچھ ورق دکھائے کہ ان میں تورہ چنگیز خان تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ تورہ جو چنگیز خان ہے تورۃ الخانی کے نام پر ملکی انتظام کے قواعد اس نے بڑے زبردست بنائے تھے۔ تو مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے وہ بتا کر اس کو کہا کہ یہ چلا جائے اندر، تو آخر قرار پایا کہ اس دربار میں جگہ اس کو دے دو، مگر ان کاغذوں پر کچھ لہو کے چھینٹے لگا دو، ایک سیاہی کا داغ بھی لگا دو کہ اس نے ظلم کیا ہے، کہ خون کے چھینٹے اس لیے لگا دیے، سیاہی کا داغ اس لیے لگا دیا کہ اس نے یہ اعلیٰ تصنیف لکھی ہے۔ تو اس کے بعد اس کا جو پوتا ہے چنگیز خان کا، جس کا نام ہے ہلاکو خان، جس نے بغداد میں قتل و عام کیا تھا اور سلطنت عباسیہ کو، خلافت عباسیہ کو ختم کیا تھا، وہ آئے گا۔ تھوڑی دیر نہ گزری کہ ایک جوان اسی شکوہ و شان کا اور آیا، یعنی یہی حالات اس کے بھی تھے۔ اس کا نام ہلاکو خان تھا، اس لیے چند علماء نے بھی مورخوں کا ساتھ دیا۔ چند علماء نے کیوں ساتھ دیا؟ وہ اس لیے کہ اس نے عباسیہ سلطنت میں آ کے ان کو اجازت دے دی تھی کہ تعلیم کو اس نے نہیں چھیڑا تھا، باقی اس نے بغداد کو غارت کر دیا تھا، لیکن تعلیم کو اس نے نہیں چھیڑا تھا، اس لیے علماء اس کے ساتھ دے رہے ہیں۔ جس وقت اندر لائے تو اس کے لیے بھی تکراروں کا غل ہوا تھا، شور تھا، مگر ایک مرد بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا۔ یہ مرد بزرگ جو ہیں نا، یہ محقق طوسی ہیں۔ آپ نے پہلے سبق میں پڑھ لیا تھا محقق طوسی کو، اس نے جو تھا وہ وفاق سے وہ ساری جگہ دے دی، جس پر وہ بیٹھ کر باقاعدہ ستاروں کا علم نجوم جو ہے وہ اس کے لیے ایک سائنسدان تھے یہ محقق طوسی، تو اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو انہوں نے کافی جو جگہ ہے محقق طوسی کو دے دی تھی، تو محقق طوسی نے اس کا یہاں پر ساتھ اسی لیے دیا ہے۔ تو ایک مرد بزرگ محقق طوسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا، جس کی وضع متشرع عالموں کی طرح تھی، جس کی وضع، جس کا لباس وغیرہ اور جس کا حلیہ وہ شریعت کا پابند عالم نظر آتا، لیکن کمر میں ایک استرلاب تھا۔ استرلاب ایک آلہ ہے بیٹا جس سے ستاروں کا مقام اور فاصلہ معلوم کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، ایسٹرونومسٹ اس کو کہتے ہیں جس کو، تو یہ وہ تھا بندہ، اور اس کے پاس استرلاب تھا، اور دوسری طرف کچھ اقلیدس کی شکلیں لٹکتی تھیں، اور اس کی ایک مشہور کتاب ہے جیومیٹری، وہ بھی اس کے نام سے، تو اقلیدس اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے، میتھمیٹکس میں جیومیٹری کی مشہور اس کی کتاب ہے، تو اس وجہ سے اس کی شکلیں لٹک رہی تھیں اس اقلیدس کی۔ بغل میں فلسفہ اور حکمت کے چند اجزاء بھی تھے، یہ ایک فلاسفر بھی تھا، حکیم بھی تھا، اس کا نام محقق طوسی تھا، ٹھیک ہے، محقق طوسی، طوس ایران کا شہر ہے بیٹا، اور اس اصل نام اس کا النظام ملک الطوسی تھا، ٹھیک ہے، اور نہایت دانا شخص تھا۔ یہ سلجوقی حکومت کا الپ ارسلان ایک بہت بڑا وزیر گزرا ہے، اس کا الپ ارسلان کا وزیر تھا یہ اس بادشاہ کا۔ تو محقق طوسی نے اس کو ساتھ چھوڑ دیا، وہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس نے اس کو وفاق میں سے، حکومت میں سے جگہ دی تھی کہ تم
جو ہے ایک مینار بنا لو بہت بڑا، اور ہم نے جو پہلے سبق میں پڑھا بھی تھا، تو اس لیے اس کو یہاں پر محقق طوسی نے اپنے ساتھ لے گیا۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر کوئی بول نہ سکا، کیونکہ محقق طوسی ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو اس کو ساتھ لے گیا لاکو خان۔ اسے تو بادشاہوں کی صف میں جگہ مل گئی لاکو خان کو۔ محقق کو شیخ ابو علی سینا نے یہ کہہ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ شیخ ابو علی سینا مشہور مسلمان طبیب گزرے ابی سینا، انہوں نے اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے کہا، آپ نے میری کلاه شہرت، کلاه پگڑی کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے میری شہرت میں بقائے دوام کے ہمیشہ کے لیے آبدار موتی ٹانکے ہیں، ہمیشہ کے لیے چمکتے ہوئے موتی لگا دیے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب شیخ ابو علی سینا کا تعلق کیا ہے محقق طوسی کے ساتھ؟ شیخ ابو علی سینا کا تعلق یہ ہے محقق طوسی کے ساتھ، انہوں نے اس کو اپنے پاس، محقق طوسی کو اپنے پاس اس لیے بٹھایا تھا کہ شیخ ابو علی سینا پر اعتراضات کیا تھا۔ ایک فلسفے کے بہت بڑے امام تھے جن کا نام تھا فخر الدین رازی۔ امام فخر الدین رازی نے ابو علی سینا کے فلسفے پر اعتراضات کیے تھے۔ امام فخر الدین رازی نے شیخ ابو علی سینا کے فلسفے پر اعتراضات کیے تھے۔ اس کا جواب بعد میں آ کر محقق طوسی نے دیا ہے ایک کتاب میں، جس کتاب کا نام ہے شرح اشارات ابن سینا۔ تو محقق طوسی نے شیخ ابو علی سینا پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دیا ہے جو امام فخر الدین رازی نے کیے تھے، اس لیے وہ یہاں پر ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ان کو اپنے پاس بٹھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ امیر تیمور آ گیا۔ امیر تیمور یہ چنگیز خان کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور تیموری سلطنت کا بانی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک جنگجو بھی تھا۔ دونوں ہاتھوں سے یہ لڑتا تھا، ایک ہاتھ میں کلاڑا ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، اور یہ امیر تیمور مشہور جو ہے وہ تیموری سلطنت کا بانی ہے۔ بہت سے مورخوں نے اس کو لانے کی التجا کی، بہت سے مورخ تھے، انہوں نے اس کو لایا آگے، مگر وہ سب کو دروازے پر چھوڑ گیا اور اپنا آپ رہبر ہوا، وہ اکیلا چلا گیا، کیونکہ وہ خود مورخ تھا، کیونکہ یہ بھی تاریخ لکھنے والا تھا امیر تیمور۔ تو اس نے کوئی بھی اس کے ساتھ، اس نے کہا میں اکیلا چلا جاؤں گا، راستہ جانتا تھا اور اپنے مقام وہ کیا پہچانتا تھا۔ لنگڑاتا ہوا گیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ لنگڑاتا ہوا اس لیے گیا، اس نے جنگوں میں بہت سے زخم کھائے تھے، اور اس کا دایاں جو تھا وہ ہاتھ بھی شل ہو چکا تھا، اور جو ہے دایاں پاؤں اس میں وہ اس کو لنگڑا ہو گیا تھا، اور یہ لنگڑا ہو کے چلتا تھا، اس لیے اس کو تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے۔ دائیں تیمور میں اس کو حقارت سے تیمور لنگڑا یعنی تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے لنگڑاتا ہوا ہے کرسی پر بیٹھ کے۔ اسی حال میں اب جو شخص آ رہے ہیں وہ حافظ شیراز ہیں۔ حافظ شیراز کے بارے میں، شیراز کا آپ نے سبق پڑھا ہے فرسٹ ایئر کے اندر، تو یہ وہ حافظ شیراز ہیں جو ابھی آئیں گے۔ اس حال میں دیکھتے ہیں کہ بزرگ آئے، آزاد وضع قطع لباس، تعلق کا لباس انہوں نے، لباس برج یعنی جسم پر انہوں نے بڑا کھلا ڈولا لباس پہنا ہوا تھا، خاکساری کا، عاجزی کا امامہ اس سر پر آہستہ آہستہ چلے آتے تھے۔ تمام علماء، صلحاء، مورخ اور شاعر سر جھکائے ان کے ساتھ تھے، کیونکہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ وہ دروازے پر آ کے ٹھہرے، سب نے آگے بڑھنے کو التجا کی تو کہا معذور رکھو، مجھے معاف رکھو، میرا ایسے مقدموں میں کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں آتا، مجھے چھوڑ دیں آپ۔ اور فی الحقیقت تو وہ معذور رکھے جاتے، ان کو یہاں پر نہ بلایا جاتا، لیکن تمام اہل دربار کا شوق طلب ان کے انکار پر غالب نہ آتا، لیکن سارے چاہتے تھے کہ یہ آئیں، اس لیے وہ اندر آ گئے۔ ایک طلسمات جادوئی کا شیشہ مینائی، ٹھیک ہے، ویسے یہاں پر جو شیشہ مینائی ایک سبز رنگ کا شیشہ میرا مراد ہے، لیکن اس سے مراد دیوان حافظ ہے۔ وہ آپ نے اس سبق میں پڑھا بھی ہے، شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ میں، کہ وہ ایک حافظ شیراز کے وہاں پر گئے مزار پر، اور وہاں پر جا کے انہوں نے وہ دیکھا وہ فال نکالتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی فال نکالنے والا نہیں تھا۔ یہ دیوان حافظ ہے جو بڑا مشہور ہوا ہے ان کا۔ تو اس سے شیشہ مینائی سے مراد دیوان حافظ ہے جو ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس میں سے کسی کو دودھ، کسی کو شربت، کسی کو شراب شیرازی نظر آتی تھی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کسی کو دودھ، کسی کو شربت، کسی کو شراب۔ تو کوئی ان کے اشعار جو ہے وہ عشق حقیقی میں لیتا ہے، اور کوئی اس کا اشعار جو ہے عشق مجازی میں لے کر جاتا ہے۔ تو دودھ والے اور شربت والے لوگ جو ہیں وہ محمول کرتے ہیں عشق حقیقی پر، ٹھیک ہے، اور شربت والے ساتھ مجازی بھی مان لیتے ہیں، لیکن شراب والے وہ جو مجازی کی طرف لے کر جاتے ہیں، عشق مجازی کی طرف، محبوب کی طرف، اور عشق حقیقی والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کو مانتے ہیں۔ تو وہ مختلف لوگ ہیں جو ان کے اشعار کو مختلف جو ہے وہ ترتیب سے بیان کرتے ہیں، مختلف مفہوم ان کا بیان کرتے ہیں۔ ہر ایک کرسی نشین انہیں اپنے پاس بٹھانا چاہتا تھا، مگر اپنی وضع کے خلاف سمجھ کر کہیں نہ بیٹھے۔ وہ کہ انہوں نے کہا میں آپ کے پاس نہیں بیٹھتا، فقط اس سرے سے اس سرے تک ایک گردش کی، چکر لگائے اور چلے گئے۔ یہ کون تھے؟ حافظ شیراز تھے، فارسی کے مشہور شاعر ہیں یہ حافظ شیراز، ایران میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا اصل نام شمس الدین محمد ہے، اور لوگ پہلے شروع میں دیوان حافظ سے فال بھی نکالتے تھے۔
اور شیشہ مینائی ان کا دیوان ہے جو فلک مینائی کے دامن سے دامن باندھے، یعنی جو بہت زیادہ مشہور ہوا ہے۔ فلک تو آسمان کو کہتے ہیں نا، تو فلک مینائی یعنی کہ ایسا دیوان جو بہت زیادہ مشہور ہوا ہے۔ اب جو آئیں گے وہ آئیں گے شیخ سعدی، ان کا بھی آپ نے پڑھا ہے بالکل، شیخ سعدی لوگ اور کرسی نشین کے مشتاق تھے، دور سے دیکھا بے شمار لڑکوں کا غل، ٹھیک ہے، گروہ بھی اور شور مچاتا ہوا چلا آ رہا ہے، بیچ میں ان کے ایک پیر مرد نورانی صورت والے، ٹھیک ہے، پیر مرد بوڑھا انسان اور نورانی صورت والے آ رہے ہیں، جس کی سفید داڑھی ہے، لیکن سفید داڑھی میں شگفتہ مزاجی نے کنگھی کی ہوئی ہے۔ کیا مطلب شگفتہ میں؟ یعنی کہ بوڑھا ہونے کے باوجود ہسمکھ ہے۔ بعض اوقات بوڑھا انسان جو ہوتا ہے وہ ہسمکھ نہیں ہوتا، لیکن یہ شخص ایسے تھے جو شیخ سعدی تھے، یہ ہسمکھ تھے، اور خندہ جبینی نے یعنی خوش طبی نے، اچھی طبیعت والے تھے، ایک ترہ، ایک کلگی، ایک پگڑی سر پر آویزاں کی ہوئی تھی، وہ سامنے ان کی موجود تھی، یعنی خوش طبیعت تھے، اور یہ شہرت حاصل کر چکے ہیں اپنی 2 کتابوں کی وجہ سے۔ وہ ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے ہاتھ میں گلدستہ تھا، یعنی کہ گلدستے سے مراد ان کی کتاب ہے گلستان، ٹھیک ہے، اور دوسری ان کی کتاب ہے بوستان۔ گلستان نثر کی کتاب ہے، بوستان نظم کی کتاب ہے۔ نظم والی کتاب بوستان کے اندر ان کے 10 ابواب ہیں جو ابتدائی دور میں اور آج کل بھی کافی علاقوں میں لوگ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو اصلاح کے لیے پڑھاتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے گلدستہ سے مراد گلستان ہے، دوسرے میں ایک میوی دار ٹہنی پھولوں سے ہری بھری ہے، یہ اس سے مراد بوستان ہے۔ اگرچہ مختلف لوگوں کے لوگ تھے جو باہر استقبال کو کھڑے تھے، مگر انہیں دیکھ کر سب نے قدم آگے بڑھائے، کیونکہ ایسا کون تھا جو شیخ سعدی اور ان کی گلستان اور بوستان کو نہ جانتا تھا، اور اتنا کہہ کر اپنے لڑکوں کے لشکر میں چلے گئے وہاں پر کہ دنیا دیکھنے کے لیے، برتنے کے لیے۔ لڑکوں کے لشکر میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کی کتاب جو ہے ابتدائی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے، تو وہ بچوں کے اس میں چلے گئے کہ میں نے بچوں کی اصلاح کے لیے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ان کا ایک قول ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا دیکھنے کے لیے، برتنے کے لیے، یعنی دنیا جو ہے وہ وقت گزارنے کی جگہ ہے، اور دنیا جو ہے فانی ہے، یہاں پر انسان آ کر عمل کرے اور آخرت کی تیاری کرے، برتنے کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ان کا مشہور قول ہے جو شخص ذکر کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو شخص ہے ان کا یہاں پر نام ذکر نہیں ہے، البتہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، یہ شیر شاہ سوری ہے۔ شیر شاہ سوری جو ہے یہ کچھ عرصہ جو ہیں یہ آپ نے نام سنا ہوگا بابر، ٹھیک ہے، مغلیہ حکمران تھے، ان کی ملازمت انہوں نے کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمایوں جو تھا وہ مغلیہ سلطنت کے ایک بادشاہ تھے، ان کو اس نے شیر شاہ سوری نے شکست دی تھی اور ہندوستان پر حکمرانی کی تھی، اور پھر آخرکار ایک بارود خانے میں چلے گئے تھے، اور بارود خانے کے پھٹ جانے کی وجہ سے یہ فوت ہو گئے تھے۔ لیکن ان کو ہندوستان کا نیپولین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہندوستان کی سڑکوں کی تعمیر، آپ نے نام سنا ہوگا جی ٹی روڈ وغیرہ، شیر شاہ سوری انہوں نے ساری تعمیرات انہوں نے کافی اس لیے ان کو نیپولین کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا اصل نام فرید خان ہے۔ اس کے بعد ایک دیر تک انتظار کرنا پڑا، چنانچہ ایک اولوالعزم بڑے جو جوش و جذبے والا، ٹھیک ہے، شخص آیا جس کے چہرے سے خودسری تکبر کا رنگ چمکتا تھا اور سینہ زوری کا جوش بازوؤں میں بل مارتا تھا، مطلب وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا۔ اس کے آنے پر تکرار ہوئی، لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، اور مقدمہ یہ تھا کہ اگر علماء کی نہیں تو مورخوں کی کوئی خاص سند ضروری ہے، اگر علماء اس کو ساتھ نہیں لے کر جاتے لیکن مورخین کی سند ضروری ہے، بلکہ چغتائی خاندان کے مورخ صاف اس کی مخالفت پر آمادہ تھے، یعنی کہ مغلیہ خاندان، چغتائی خاندان سے مراد ہے مغلیہ خاندان کے مورخ تاریخ لکھنے والے اس کی مخالفت اس لیے کر رہے تھے کہ اس نے ہمایوں کو شکست دی تھی۔ اس نے باوجود اس کے کرسی پر تیموری تمغہ بھی تھا، گھسیٹ لی، خود اپنے ہاتھوں سے گھسیٹی، اور ابھی ہم ایک سوال بھی پڑھیں گے، اور بیٹھ گیا وہاں پر، ہمایوں سے دیکھ کر شرمایا، کیوں؟ اس نے شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تھی، اور اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، مجھے اتنا فخر کافی ہے کہ میرے دشمن کی اولاد میرے راستے پر قدم بقدم چلیں گے اور فخر کریں گے۔ اب بیٹا بابر اعظم، ٹھیک ہے، جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی ہے 1526 میں، اور ظہیر الدین بابر نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں آیا، ہمایوں کے بعد اکبر آیا ہے، تو ہمایوں کو اس نے شکست دی تھی، اور ہمایوں کے بعد اس نے کہا کہ میری دشمن یعنی کہ میرے مغلیہ سلطنت کے دشمن ہوئے، اور ان کے اولاد میں میرے جو ہے وہ چیزوں پر عمل کریں گے، تو آخرکار جو اکبر ہمایوں تھا، ہمایوں کو شکست دی تھی، لیکن اکبر جو تھا وہ اس سے کافی متاثر تھا، اور اس کے طریقہ کار کو اس نے اپنایا تھا، شیر شاہ سوری کے طریقہ کار کو اپنایا تھا، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا فخر کافی ہے کہ میرے دشمن کی اولاد
میرے راستے پر قدم بقدم چلیں گے اور فخر کریں گے، یعنی شہنشاہ اکبر اس سے کافی متاثر تھا۔ ایک بیٹا یہاں پہ سوال ہے، شیخ سعدی کیا کہتے ہوئے باہر چلے گئے؟ وہ آخری جملہ دنیا دیکھنے کے لیے، بدرتنے کے لیے نہیں، یہ یہاں پر ہم پڑھیں گے۔ شیخ سعدی جو ہیں 1203 تا 1291 کا کہنا تھا کہ دنیا عارضی ہے، ناپائیدار ہے اور دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تعارف: ممتاز صوفی شاعر بزرگ شیخ سعدی شیرازی ایران میں پیدا ہوئے۔ اصل نام اشرف الدین تھا، عربی اور فارسی پر عبور حاصل تھا۔ تصوف کے سلسلے میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے دست حق پر بیعت کی۔ ان کا مزار شیراز میں واقع ہے۔ گلستان بلوستان ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ شہرت عام بقائد عوام کے دربار میں یہ کہہ کر اپنے لڑکوں کے لشکر میں چلے گئے، دنیا دیکھنے کے لیے، برتنے کے لیے نہیں ہے۔ مفہوم اس کا یہ کہ جس کا مفہوم یہ کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب عارضی اور ناپائیدار ہیں۔ عارضی اور ناپائیدار چیزیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، دل لگانے اور محبت کرنے کے لیے نہیں۔ دنیا کی مثال کسی خواب کی طرح اس کی حقیقت نہیں ہے۔ بقول شاعر کہ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ کہ یہ ہماری نادانی ہے کہ جب مرنے لگے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا وہ ایک افسانہ تھا، خواب تھا، حقیقت تو وہ جو ہے وہ آخرت کی دنیا ہے، وہ مرنے کے بعد کی دنیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھ لیا یہ سبق، اور یہاں پر جو ہے اب جو آئیں گے آگے وہ آئیں گے شہنشاہ اکبر اعظم، شہنشاہ اکبر اعظم آئیں گے۔ تو یہاں سے صفحہ نمبر جو 42 ہے 42، تو اس میں دوسرا پیراگراف سے تھوڑی دیر کے بعد ایک خورشید کلا آیا، شہنشاہ اکبر اعظم آئیں گے۔ تو یہاں پہ ابھی اذان ہو رہی ہے، ہم تھوڑی دیر رک جاتے ہیں تاکہ اذان ہو جائے۔ تو یہاں سے شہنشاہ اکبر اعظم آتا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ جو بابر تھا اس نے سلطنت کی بنیاد رکھی ہے مغلیہ، اس کے بعد ہمایوں آیا، پھر اکبر آیا۔ تو جلال الدین اکبر مراد ہیں، جس نے ایک اپنا، آپ نے پڑھا بھی ہے، اپنا ایک دین الہی نکالا تھا اور ہندوؤں کی بڑی طرفداری کرتا تھا، جس کے لیے جو ہے اس دور کے مجدد الفسانی نے کلمی جہاد کیا تھا۔ آپ نے فرسٹ ایئر میں ایک سبق ہے اس میں پڑھا بھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خورشید کلا آیا، ٹھیک ہے، خورشید تو سورج کو کہتے ہیں، کلا جس کے سر پر خورشید کلا یعنی سورج نما ایک پگڑی رکھی ہوئی تھی، جس کو انبوئے کثیر ایک بہت ہی بڑے ہجوم نے، ایرانی تورانی لوگ تھے اور ہندوستانیوں کے فرقہ ہائے مختلف فرقوں والے لوگوں کا بیچ میں لیا آتا تھا، اس کو درمیان میں لیے آ رہے تھے۔ وہ جس وقت آیا تو تمام اہل دربار کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں، دیکھنے لگے اور رضامندی عام کی آواز چلی۔ سب کے لیے یہ خوشنودی عام تھی، سارے راضی تھے، کیونکہ یہ سب کا ساتھ دیتا تھا، مسلمانوں کو مسلمان کے ساتھ دیتا تھا، ہندوؤں کے ساتھ ہندو بن جاتا تھا، آتش پرستوں کے ساتھ آتش پرست بن جاتا تھا۔ تعجب یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے، ہندو اسے ہندو جانتے تھے، آتش پرست آگ کو پوجنے والے کو آتش پرست دکھائی دے رہے تھے۔ نصارہ جو ہے عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ جگہ میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے عیسائیوں کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عیسائی سے عیسائی سمجھتے تھے، مگر اس کے تاج پر تمام سنسکرت کے حروف لکھے ہوئے تھے، اس نے سنسکرت زبان کو کافی جو ہے آگے بڑھایا ہے۔ تو یہ آیا ہے اور اس کو بھی بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا جو اپنی وضع سے ہندو راجہ معلوم ہوتا تھا، لگ رہا یہ تھا کہ کیوں ہندو راجہ ہے۔
وہ خود محمور تھا، یعنی کہ نشے میں چور تھا، شراب پیے ہوئے تھا۔ ایک عورت صاحب جمال اس کا ہاتھ پکڑے آتی تھی، وہ اس کی بیوی تھی۔ یہاں پر بادشاہ جہانگیر اور اس کی بیگم نور جہان کا تذکرہ ہے۔ اکبر کے بیٹا 3 بیٹے تھے، اکبر کے 3 بیٹے تھے، جس میں ایک سلیم اکبر تھا، اسی کو جہانگیر کہا جاتا ہے، اور دوسرا ایک مراد تھا، ایک دانیال تھا۔ 2 بیٹے مراد اور دانیال شراب کی وجہ سے مر گئے تھے، لیکن یہاں پر اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ شراب پیتا تھا۔ تو اس کی بیوی جو تھی نور جہاں، جو ہے جو بیوی تھی اس کی، وہ اس کا ہاتھ پکڑی ہوئی آتی تھی اور وہ اسی کی زبان سے کہتا تھا، یعنی وہ جو چاہتی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا۔ اس پر بھی ہاتھ کا ایک جز کاغذوں کا تھا اور کان پر قلم دھرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی کاغذوں کا جز تھا اور کان پر اس نے قلم رکھا ہوا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کاغذوں کا جز جو تھا، اس کی ایک کتاب ہے توزک جہانگیری، توزک جہانگیری، یہ لکھتا رہتا تھا، یہ وہ کتاب، تو اس سے مراد وہ کتاب ہے۔ یہ سانگ، یہ بہروپ، ٹھیک ہے، یہ حلیہ دیکھ کر سب مسکرائے، چونکہ دولت اس کے ساتھ تھی، اس کے پاس دولت تھی، اور اقبال آگے آگے اہتمام کرتا آتا تھا۔ اقبال سے مراد اقبال نہیں ہے، بلکہ اقبال سے مراد خوش نصیبی ہے۔ تو خوش نصیبی اس کے آگے آگے آ رہی تھی، اس لیے بدمست بھی نہ ہوتا تھا، اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ جب نشے سے آنکھ کھلتی تھی تو کچھ لکھ لیتا تھا، یعنی کہ اپنی کتاب توزک جہانگیری لکھ لیتا تھا۔ وہ اکبر کا بیٹا جہانگیر تھا اور اس کی بیگم نور جہان تھی۔ اب شاہ جہان آ رہا ہے۔ شاہ جہان جو ہے اصل نام اس کا خرم ہے، اس کی بیوی جو ہے بڑی مشہور، آپ نے نام سنا ہے ممتاز محل، جس نے اپنی بیوی کے لیے تاج محل بھی بنایا ہے۔ تو شاہ جہان آ رہا ہے جی، بڑے جاہ و جلال سے آیا، بہت سے مورخ اس کے ساتھ کتابیں بغل میں لیے تھے اور شاعر اس کے آگے آگے قصیدے پڑھتے آتے تھے، کیونکہ اس کے دور میں جو ہے تصانیف اور شاعری بہت زیادہ ہوئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ تھے لوگ۔ میر عمارت ان عمارتوں کے فوٹوگراف ہاتھ میں لیے آتے تھے، جو عمارت بنانے والے ہیں وہ عمارتوں کے مختلف عمارتوں کی تصویریں ساتھ لیے آتے تھے۔ اس نے ایک بڑے کام کیے بیٹا، اس نے ایک تخت طاؤس بنایا ہے، ایک مشہور تخت ہے جو مولیہ خاندان میں ہے، بڑا خوبصورت تخت تھا، وہ اس نے بنوایا ہے۔ تاج محل اس نے بنوایا ہے۔ لال قلعہ آپ نے نام سنا ہوگا دہلی کے اندر، وہ اس نے بنایا ہے۔ موتی مسجد بھی اسی نے بنوائی ہے۔ تو اسی لیے میر عمارت ان عمارتوں کے فوٹوگراف ہاتھ میں لیے آتے تھے، جو اس کے نام کی کتابیں دکھاتے تھے۔ کتابیں کتبہ کی جمع ہے، وہ عبارت جو عمارتوں پر لگائی جاتی ہے نام وغیرہ کی، اسے کہتے ہیں کتبہ۔ تو کتابیں ان کے ہاتھوں میں ہوتے تھے، اور سینکڑوں برس کی راہ تک اس کا نام روشن دکھائی دیتا تھا، کیونکہ آج کل بھی آپ کو پتہ ہے تاج محل دیکھتے ہیں لوگ، اس کا نام کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کے آنے پر رضامندی کا عام غلغلہ بلند ہوا، عام شور ہوا، مگر ایک جوان آنکھوں سے اندھا تھا، چند بچوں کو ساتھ لے آیا اور اپنے آنکھوں کا اور بچوں کے خون کا دعویٰ کر رہا تھا۔ تو ایک شخص آیا جس نے اپنے بچوں کو ساتھ لے آیا، اس نے کہا کہ یہ میرا قاتل بھی ہے اور سمجھو اس نے مجھے اندھا کیا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ اس کا بھائی شہریار تھا۔ تو کہا جاتا ہے اس نے اپنے بھائی شہریار پر ظلم کیا تھا۔ شاہ جہان کا چھوٹا بھائی شہریار تھا اور بچے اس کے بھتیجے تھے، اور اپنی حکومت کے لیے آپ کو پتہ ہے مولیہ خاندان میں لڑائیاں ہوتی تھیں، تو شہریار نے کہا اس نے مجھے اندھا کیا، اپنے بھتیجوں کو اس نے اندھا کیا۔ اور اس وقت وزیر اس کے آگے بڑھے، اور جو وزیر ہیں شاہ جہان کے، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ بدنیتی اور خود غرضی سے نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے مخلوق خدا کی خدمت اور امن کے لیے سارا نظام چلانے کے لیے کیا ہے، کہ اگر تمہیں شاید مل جاتی سلطنت تو تم اس کو جو چلا نہ سکتے۔ بہرحال اسے دربار میں جگہ مل گئی اور سلاطین چغتائیہ یعنی مولیہ خاندان کے بادشاہوں کے سلسلے میں معزز درجے پر یہ جا کر بیٹھے۔ اب جو آ رہا ہے بیٹا وہ محمد شاہ رنگیلا ہے، بادشاہ محمد شاہ رنگیلا، یہ بھی مغل بادشاہ تھا، 12واں مغل بادشاہ گزرا ہے، اور یہ بڑا سست قسم کا انسان تھا، کیونکہ اس پیراگراف میں 2 اشخاص کا ذکر ہے۔ ایک ہے بادشاہ محمد شاہ، یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ مغل بادشاہ تھا، لیکن ساتھ ہی نادر شاہ کا بھی ذکر ہے، نادر شاہ افغانی کے نام سے، آپ نے نام شاید اس کا سنا بھی ہو، نادر شاہ افغانی۔ نادر شاہ افغانی جو تھا یہ 1736 سے 1747 تک یہ ایران کا بادشاہ رہا ہے، اور 80,000 فوج کے ساتھ اس نے 1738 میں قندھار فتح کی افغانستان، پھر اس نے دہلی کا رخ کر لیا تھا، اور پشاور لاہور فتح کرتے ہوئے یہ کرنال تک پہنچ گیا تھا۔ تقریباً 600 میل کا اس نے سفر کیا تھا۔ کرنال جو ہے دہلی سے تقریباً 70 میل دور ہے، جبکہ اس نے 600 میل کا سفر کیا تھا۔ اب اس وقت جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا بادشاہ محمد شاہ رنگیلا، جو مولیہ سلطنت کا بادشاہ تھا، دہلی پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنا سست بادشاہ تھا کہ یہ 600 میل کا سفر کرتے ہوئے نادر شاہ جو افغانی ہے وہ پہنچ آیا کرنال تک، اور کرنال دہلی سے 70 میل دور ہے، اور یہ ظالم جو ہے بادشاہ محمد شاہ رنگیلا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ نادر شاہ افغانی جو ہے وہ آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ یہ 70 میل کا فاصلہ نہ طے کر سکا، اور وہ 600 میل کا فاصلہ طے کر کے آ گیا۔ تو محمد شاہ جو ہے وہ 70 میل میں کرنال میں فوج
یہ جمع نہ کر سکا تو 1739 یعنی 1739 میں یہ دہلی میں داخل ہو گیا. اس نے مغلیہ خاندان کے اس بادشاہ کو جو ہے شکست دی اور جو ہے وہاں پہ مغلیہ خاندان فتح کر لیا. پھر بعد میں یہ وہاں پر رہنے لگا، لیکن کچھ وہاں پر جو لوگ تھے مغلیہ خاندان کے، انہوں نے کچھ اوباشوں کو، کچھ لڑکوں کو کہا کہ تم اس کی فوج کو مارو. وہ رات کو نکلتے تھے اور جو ہے اس کی فوج کے سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیا. تو اس نے اس حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ یہاں پر تو گزارا نہیں ہے. اس نے قتل عام کا حکم دے دیا. اس نے 20,000 افراد جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ مار دیے. پھر آخرکار یہ وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ وہ تخت طاؤس جو شاہ جہاں نے بنایا تھا، اور کوہ نور کا ہیرا آپ نے نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کوہ نور کا ہیرا یہ ساتھ لے گیا تھا. تو اس کا بھی تذکرہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد دور سے گانے بجانے کی آواز آئی، اور اس کے بعد ایک بادشاہ آیا. اس کی وضع ہندوستانی تھی. مصنفوں اور مورخوں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، البتہ چند اشخاص تھے کہ کوئی اس کو گویا گانے والا، کوئی اس کو مسخرہ بھانڈ مسخرہ، ٹھیک ہے، مذاق کرنے والا نظر وہ سمجھتے تھے. یہ سب گھبرائے ہوئے آتے تھے، کیونکہ ایک ولایتی دلاور، یہ ولایتی دلاور سے مراد نادر شاہ ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے جنگجو اس کے پیچھے پیچھے شمشیر برہنہ علم کیے ہوئے تھے، ننگی تلوار اٹھائے ہوئے آ رہا تھا. اس کی اصفہانی تلوار، اصفہان جو ہے ایران سے منسوب ہے، ٹھیک ہے، اصفہانی تلوار، اصفہان ایران کا شہر ہے. اس تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپک رہی تھیں، کیونکہ یہ ایران کا بادشاہ رہا ہے، پھر اس نے افغانستان فتح کیا ہے. تو اس کی اصفہانی تلوار، نادر شاہ کی اصفہانی تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپک رہی تھی. مخمل رومی کی کلا تھی. اس کے سر پر جو پگڑی تھی وہ ریشمی کپڑے کی تھی، جس پر ہندوستان کا تاج شاہی نصب تھا. جس پر کیا تھا؟ وہ تھا ہندوستان کا تاج شاہی. تو مخمل رومی سے مراد افغانستان ہے، اور ہندوستان کا تاج شاہی سے مراد ہے کہ اس نے ہندوستان بھی فتح کیا تھا. اور اسیپ اس کا گھوڑا بخارائی زیرنان تھا، ٹھیک ہے، بخارا کا گھوڑا جو ہے یہ اس پر سوار تھا. وہ ہندوستانی وضع بادشاہ محمد شاہ تھا، جو پہلا تھا جو ذکر کیا گیا وضع ہندوستانی والا، وہ بادشاہ محمد شاہ تھا. اور دوسرا جو تھا جو بعد میں ابھی ذکر کیا ہے یہ مخمل رومی والا، یہ نادر شاہ ہے. اسے دیکھتے ہی صاحب نے کہا نکالو نکالو، اس کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے. چنانچہ وہ فوراً دوسرے دروازے سے نکال دیا گیا، اس کو بادشاہ محمد شاہ کو نکال دیا. ولایتی جو دلاور تھا وہ جو مذکور ہے، جو ذکر کیا گیا ہے، وہ سکندر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نادر شاہ تھا جس نے سرحد روم سے بخارا تک فتح کر کے تاج ہندوستان سر پر رکھا تھا. تو روم سے بخارا تک فتح کیا، افغانستان سارا علاقہ اس نے فتح کیا. اسے چنگیز خان کے پاس بٹھا دیا گیا تھا. اب جو شخص آ رہے ہیں یہاں سے آگے شعراء ہیں اور کچھ ادیب ہیں، وہ آئیں گے اور آپ ان کو جانتے ہیں. اب مشکل نہیں رہا. تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک غول ہندوستانیوں کا پیدا ہوا، جو شور تھا، ہجوم تھا پیدا ہوا. ان لوگوں میں کوئی مرقع تصویروں کی کتاب انہوں نے بغل میں رکھی ہوئی تھی، کوئی گلدستہ ہاتھ میں لیا آتا تھا. شعراء تھے، انہیں دیکھ کر آپ خوش ہوتے تھے اور وجد کر کے اپنے اشعار پڑھتے تھے. تو دیوان تھے، ان کی کتابیں تھیں، ہندوستانی شاعر تھے. چنانچہ چند اشخاص انتخاب ہوئے، سارے نہ آئے، کچھ لوگ آئے. ان میں ایک شخص دیکھا. اب جو آئے ہیں ان میں سے پہلا شخص مرزا رفیع سودات، دہلی کے مشہور شاعر ہیں، وہ آئے ہیں. تو پہلا شخص جو آیا ہے ان میں سے ایک شخص دیکھا کہ جب بات کرتا تھا اس کے منہ سے جب بات کرتا تھا تو اس کے منہ سے، یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، لوگ ساتھ ساتھ، ہاں تھوڑی سیٹنگ خراب ہو گئی تھی لیکن اب ٹھیک ہو گئی ہے. ان میں ایک شخص دیکھا کہ جب بات کرتا تھا اس کے منہ سے رنگا رنگ کے پھول جڑتے تھے. ٹھیک ہے، یہ مرزا رفیع سودات کی بات کر رہے ہیں، دہلی کے مشہور شاعر. لوگ ساتھ ساتھ دامن پھیلائے تھے، مگر بعض پھولوں میں کانٹے ایسے تھے کہ لوگوں کے کپڑے پھٹے جاتے تھے. ٹھیک ہے، پھولوں میں کانٹے یعنی کہ بعض جو شعر تھے وہ غم والے شعر تھے، تو اس سے لوگ جو تھے وہ غم میں چلے جاتے تھے. پھر بھی وہ مشتاق تھے، شوق والے تھے، زمین پر گرنے نہ دیتے تھے، اس شعروں کو اٹھا لیتے تھے. مطلب لوگ پھر بھی غم والے شعر سنتے ہیں، کوئی نہ کوئی اٹھا ہی لیتا تھا. وہ مرزا رفیع سودات تھا. اس کے بعد جو آئے ہیں وہ میر تقی میر آئے ہیں. میر بد دماغی اور بے پرواہی سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے تھے. تو میر کی جنون کی حالت تھی جو آخری عمر میں ان کو تھی، اس وجہ سے یہاں پر لکھا بد دماغی اور بے پرواہی سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے تھے. شعر پڑھتے تھے اور منہ پھیر لیتے تھے. میر درد جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. تو یہ درد ہیں، وہ ان کی آواز درناک، دنیا کی بے بقائی یعنی دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا نہ رہنا. تو انہوں نے اس میں بیان کیا ہوا اپنی شاعری میں، اس سے جی بیزار کیے دیتی تھی. تو وہ اشعار یہ پڑھتے تھے. میر حسن آپ نے پڑھا ہے
جو ہے ان کی ایک مشہور مثنوی ہے سحر البیان، جس کا ایک حصہ آپ نے پڑھا ہے فرسٹ ایئر میں، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ یہ میر حسن آئے اپنی سحر بیانی اپنے اس مثنوی سے پرستان کی تصویر کھینچتے تھے۔ میر انشاءاللہ خان یہ لکھنؤ کے شاعر ہیں، قدم قدم پر نیا بیروپ دکھاتے تھے، مختلف بیس تھے، یعنی کبھی یہ عشق مجازی میں شاعری کر رہے ہیں، کبھی تصوف میں شاعری کر رہے ہیں، کبھی کس میں شاعری کر رہے ہیں، تو دم میں عالم ذی وقار بڑے شریف بن گئے ہیں، متقی اور پرہیزگار بن گئے ہیں، عشق حقیقی پر شاعر کر رہے ہیں، دم میں داڑھی چٹ ہے جی، ٹھیک ہے، عشق مجازی پر شاعری کریں، بھنگ کا سوٹا کاندھے پر، بھنگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بیٹا نشاور چیز ہوتی ہے، اس کا لکڑی جو ہے اس کا عصا ان کے کندھے پر ہوتا تھا، تو اس طرح کی شاعری بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ اس سے مراد ان کی عشق مجازی کی شاعری ہے، تو عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں شاعری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا جو آیا ہیں وہ آئے ہیں شیخ جرج۔ یہ شیخ جرج جو ہیں لکھنؤ کے شاعر ہیں، ان کا ایک مشہور شعر کہ کیا جانیے کم بخت نے کیا مجھ پہ کیا سحر، سحر کہتے ہیں جادو کو، کیا جانیے کم بخت نے کیا مجھ پہ کیا سحر، جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم۔ تو یہ ہے شیخ جرت کو کوئی خاطر میں نہ لاتا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، مگر جب وہ میٹھی آواز سے ایک تان اڑاتے تھے، ایک شعر پڑھتے تھے تو سب کے سر ہل جاتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے واہ 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 واہ۔ ناسخ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، یہ لکھنؤ کے شاعر ہیں، شیخ قلندر بخش ناسخ ان کا نام ہے، جن کا ایک مشہور شعر بھی میں پڑھ دیتا ہوں کہ رشک سے نام نہیں لیتے کہ سن لے کوئی، رشک سے نام نہیں لیتے کہ سن لے کوئی، دل ہی دل میں ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ ان کی گلکاری، ان کی نقاشی، ان کی شاعری چشم آشنا یعنی کہ صورت آشنا یعنی جانی پہچانی معلوم ہوتی تھی، اور اکثر جگہ قلمکاری تحریر اس کی اینک کی محتاج ہوتی تھی، اینک کی محتاج یعنی نظر کی جو اینک اس کی محتاج ہوتی تھی، مگر آتش کی آتش بیانی، آتش کو آپ نے پڑھا بھی ہے 9th کے اندر، ٹھیک ہے، آتش بہت مشہور شاعر ہیں لکھنؤ کے، اور ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تو آتش کی آتش بیانی ان کی شاعری اسے جلائے بغیر نہ چھوڑتی تھی، مطلب کہ ناسخ کو جلائے بغیر، یعنی آتش اور ناسخ کے درمیان جو ہے چپکلش بھی تھی، اور اس دور میں کیونکہ ایک ہی دور کے شاعر تھے دونوں، تو اس وجہ سے ان کی آتش بیانی، ان کی باتیں جو ہیں ان کو جلاتی تھی ناسخ کو۔ مومن جو تھے دہلی کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، کہ عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں خاک مسلمان ہو گئے، تو یہ مومن ہے، مومن خان مومن۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، غالب نے کہا یہ شعر آپ مجھے دے دیں، میرا سارا دیوان آپ لے لیں۔ یہ وہ مومن ہیں، کم سخن تھے، کم بولتے تھے، مگر جب کچھ کہتے تھے تو جرت کی طرف دیکھتے تھے۔ تو ان کے وہ دوست ہیں دہلی کے اندر، یہ بھی دہلی کے اندر تھے، ان کی طرف لازمی دوست دیکھتے تھے۔ ایک پیر مرد آئے، ایک بوڑھے شخص آئے، یہاں پر جو 2 لوگوں کا ذکر آئے گا ان کو آپ شاید نہ جانتے ہوں، ایک کا نام ہے میر امن دہلوی اور ایک کا نام ہے مرزا سرور، آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ کریں گے، واقعہ ہے۔ اب یہ دونوں ہیں کون ہے بیٹا؟ میر امن دہلوی دہلی کے ایک مصنف ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے باغ و بہار، جو تھی باغ و بہار آسان کتاب تھی، آسان انہوں نے لکھی تھی، آسان اردو کو رواج دیا تھا، جبکہ مرزا سرور جو ہیں انہوں نے اس کے مقابلے میں کتاب لکھی تھی فسانہ عجائب۔ یہ ایک مشکل کتاب تھی، جس طرح پرانے دور میں اردو مشکل ہوتی تھی، انہوں نے اس کتاب میں مشکل اردو کو ذکر کیا تھا، تو اس لیے ان دونوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ مرزا سرور فسانہ عجائب والے ان کی کتاب ہے، مشکل کتاب انہوں نے لکھی تھی، اور اس کے اندر بھی ایک داستان کی طرح کہانی ہے، اور اسی طرح جو میر امن دہلوی کی کتاب ہے 4 درویش اس کو کہا ہے، 4 درویشوں کا قصہ بھی ہے، ایک بادشاہ کا قصہ ہے اس میں، تو اس کتاب کا نام ہے باغ و بہار، تو ان کا تذکرہ یہاں پہ کریں گے۔ پیر مرد آیا، بوڑھا شخص دیرینہ سال محمد شاہی کا دربار کا لباس پہنا ہوا تھا، بادشاہوں جیسا جامہ پہنے، کھڑکی دار پگڑی پہنے، وہ کھڑکی دار پگڑی وہ ہوتے ہیں جس کی پگڑی میں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ایسے سوراخ بنے ہوتے ہیں، وہ پگڑی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، جریب ٹیکتے ہوئے، جریب وہ لکڑی ہوتی ہے، وہ عصا ہوتا ہے جس پر چاندی کا خول چڑھایا ہوتا ہے، وہ انہوں نے ٹیکتے ٹوکتے آ رہے تھے، مگر ایک لکھنؤ کے بانکے پیچھے پیچھے گالیاں دیتے تھے۔ تو یہ پیر مرد جو تھے یہ میر امن دہلوی تھے، اور لکھنؤ کے بانکے سے مراد جو ہے بانکے شرارتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ مرزا سرور مراد ہیں۔ بانکے صاحب ضرور ان سے دستوں گریبان ہو جاتے ہیں، ان سے لڑ جاتے ہیں، لیکن 4 خاکسار، 4 درویش جو انہوں نے کتاب لکھی ہے میر امن دہلوی، اور 5واں تاجدار، تو 5واں جو بادشاہ تھا اس کا قصہ ہے اس کے اندر، بادشاہ ہزار بخت اس کا نام تھا اس قصے کے اندر، یہ ان کو بچا لیتے تھے۔
میر امن دہلوی، یہ بوڑھے جو تھے اوپر، میر امن دہلوی 4 درویش کے مصنف تھے باغ و بہار کے، اور بانکے صاحب جو تھے وہ مرزا سروف فسانہ عجاب والے تھے۔ ذوق کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے بیٹا۔ ذوق کے آنے پر پسند عام کے عطر سے دربار مہک گیا، سارے خوش ہونے لگے، اور یہ بہادر شاہ ظفر کے بھی استاد رہے ہیں ذوق، تو انہوں نے اندر آ کر شاگردانہ طور پر سب کو سلام کیا، کافی ان کے شاگرد تھے۔ سودا، ٹھیک ہے، یہ بھی دہلی کے مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اٹھ کر ملک الشعرائی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، ٹھیک ہے، شاعروں کا بادشاہ کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا۔ غالب اگر سب سے پیچھے تھے مگر کسی سے نیچے نہ تھے، آخری جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ غالب کا، غالب سب سے پیچھے آئے لیکن ایسے نہیں ہے کہ سب سے نیچے، وہ سب سے آگے تھے، بڑی دھوم سے آئے، دھوم دھام سے آئے، نکارہ ڈھول اس زور سے بجایا کہ سب کے کان گنگ کر دیے، سب کے کان بند ہو گئے، یعنی کہ ایسے اشعار پڑے کہ سارے جو ہیں وہ واہ واہ کرتے ہوئے، کوئی سمجھا نہ سمجھا ان کی شاعری کو، لیکن واہ واہ سبحان اللہ کرتے رہ گئے کہ کیا شاعر ہے یار، یہ غالب کی ایسی شاعری ہے۔ سودا کا ایک مشہور شعر کہ جس روز کسی اور پہ بیدار کرو گے، جس روز کسی اور پہ بیدار کرو گے، یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے۔ اب آخر میں بیٹا یہ اختتامیہ ہے کہ اب میں نے دیکھا، محمد حسین آزاد کہتے ہیں فقط ایک کرسی خالی ہے اور بس، اتنے میں آواز آئی کہ آزاد کو بلاؤ، ساتھ ہی آواز آئی کہ شاید وہ اس جرگے میں بیٹھنا قبول نہ کرے، مگر وہاں سے پھر کوئی بولا کہ اسے جن لوگوں میں بٹھا دو بیٹھ جائے گا۔ اتنے میں چند اشخاص نے شور مچایا کہ اس کے قلم نے ایک جہان سے لڑائی باندھی ہوئی ہے۔ وہ کیوں بیٹا؟ آپ کو کہا ہے کہ آب حیات اور دوسری کتابوں کے اندر انہوں نے تنقید کی ہے، تو اس وجہ سے کہا ہے کہ اس کے قلم نے لوگوں سے ایک جہان سے لڑائی باندھی ہوئی ہے، اسے دربار شہرت میں جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ اس مقدمے پر کیلو کال بحث مباحثہ ہو رہا تھا۔ آزاد کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ نقاب چہرے سے الٹ کر آگے بڑھوں اور کچھ بولوں، کچھ کہوں کہ میرے ہادی ہمدم یعنی فرشتہ رحمت جس نے مجھے شروع میں کہا تھا نقاب کر لو، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چپکے سے کہا کہ ابھی مصلحت نہیں ہے، ابھی تم یہ کام نہ کرنا، تم اپنا نقاب نہ ہٹانا۔ کہتے ہیں اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں اس جھگڑے کو بھول بھی گیا اور خدا کا شکر کیا کہ بلا سے دربار میں کرسی ملی نہ ملی، میں دربار میں بیٹھا نہ بیٹھا، لیکن مردوں میں سے زندہ واپس لوٹ کر آ گیا، یعنی کہ میں جاگ گیا۔ تو یہ تھی بیٹا یہ مضمون تھا، کافی مشکل مضمون تھا، کافی وقت لگا، نرنگے خیال میں شامل یہ مضمون تھا۔ تو ہم نے یہاں پر بیٹا جو سوال نمبر 3 آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارے سوالات ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ سوال نمبر الف بھی دیکھ لیا، بے جیم دال، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بھی سوال ہم نے دیکھ لیا۔ اوپر والے جو سوال ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کا جواب بھی آگے لکھا ہے، یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی سمجھا کوئی نہ سمجھا، مگر سب واہ واہ سبحان اللہ کرتے رہ گئے۔ کس نے کہا تھا؟ غالب کے بارے میں کہا تھا، تو یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے، اس کے بعد بیٹا یہاں پر خالی جگہ پر کریں، یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں، یہ ہم نے کر دی تھی کہ عالم یادگار کی بقا، یہ تو پہلا سوال ہے، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت میں آپ پہلا سوال لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو تھا وہ چنگیز خان کے بارے میں کہا گیا کہ تم نے جو ظلم و ستم کیا، اگر تم علم و فنون کی ترقی دیتے تو آج قومی ہمدردی تمہیں ملتی، لیکن تمہیں قوم چاہ رہی اس لیے نہیں ہے کہ تم نے ظلم کیا ہے۔ اور درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ الف بائی کا مطلب یہ ہے کہ حروف تہجی کے حساب سے، ٹھیک ہے، اگر الف جیم پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، الف پہلے آتا ہے تو الف پہلے لکھیں، پھر بے، اس کے بعد بے کے الفاظ ڈھونڈیں، پھر الف بے جیم، الف بے پے تے ٹے سے، اس کے حساب سے آپ لکھیں، تو وہ ترتیب کے حساب سے آپ نے لکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں الف بائی ترتیب۔ امدادی یا معاون فعل، بیٹا یہ فرسٹ ایئر کا حصہ ہے آپ کے کورس کا، آپ نے یہ پڑھا ہوگا، یہاں پر بھی دیکھ لیں آپ، امدادی یا معاون فعل وہ ہوتا ہے جو کسی اصل فعل کے ساتھ مل کر مرکب بناتا ہے، دو فعل آ جائیں ہر دوسرا فعل امدادی فعل کہلاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہے کہ معنی میں زور پیدا ہوتا ہے اور کام کی تکمیل کو واضح کرتا ہے کہ یہ کام لازمی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے سانپ کو مار ڈالا، مارنا بھی فعل ہے، ڈالنا بھی فعل ہے، تو ڈالا امدادی فعل ہے اس میں نے کتاب پڑھ لی ہے، لی بھی فعل ہے، پڑھ بھی فعل ہے، تو لی یہاں پر کیا ہے؟ امدادی فعل ہے۔ ان جملوں میں ڈالا اور لی امدادی فعل ہیں کیونکہ ان دونوں افعال نے معنی میں زیادہ وضاحت اور زور پیدا کر دیا ہے، تو یہ آپ امدادی فعل آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوا ہے۔ اس سبق میں سے 5 ایسے جملے لکھیں جو امدادی فعل کے ہیں، یہ آپ خود ڈھونڈ کر لکھ سکتے ہیں، اپنے کسی دلچسپ خواب کا حال آپ بیان کر دیں۔ تو یہ پورے کا پورا جو ہے ہمارا سبق ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ کو سارے سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور ہم نے سوالات کو دیکھ لیا، ہم نے سارے سوالات کو حل کر دیا۔ کافی مشکل سبق تھا، طویل سبق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، ہم نے یہ جو ہے سبق پورا پڑھ لیا۔
اب کچھ مصروفیت ہے کیونکہ ہمارا جو کالج لگ گئے، لیکن میں کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ، ساتھ ساتھ میں اس کو جاری رکھوں گا اور اس کورس کو پورا کریں گے، اور کافی میرا ارادہ ہے اس ترتیب کو آگے بنانے کا، اس یوٹیوب پر، اس چینل پر مختلف اور علم عروض پڑھانے کا میرا ارادہ ہے، اس طرح علم نحو، علم الصرف، قواعد پڑھانے کا انشاءاللہ ارادہ ہے، اور شاعری پوئٹری کے اوپر میں کافی ویڈیوز بناؤں گا۔ لیکن جیسے موقع ملتا رہا، پہلا جو اصل کام ہے وہ یہی ہے کہ میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کتاب پڑھاؤں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرا ارادہ جو ہے وہ 9th 10th کی بھی میں انشاءاللہ اردو کی کتاب پڑھانے کا ارادہ ہے۔ تو آپ نے میرے لیے دعا کرتے رہنا ہے بیٹا، محنت کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سوال کم از کم بیٹا اس میں سے ہوم ورک آپ کریں، ٹھیک ہے؟ جو آج ہم نے پڑھایا اس میں سے ایک سوال آپ کر لیں، تاکہ آپ جو ہیں اس کی جو ہے آپ مشق کرتے رہیں، آپ کے امتحان میں وہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ 8 منٹ کے اندر وہ سوال کر لیا کریں، 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے ایبٹیباد بورڈ کا، 8 منٹ کے اندر ہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا ایک دفعہ لازمی کوئی بھی متن لے کر، کوئی پیراگراف لے کر اس کی تشریح کو لازمی لکھا کریں۔ میں نے آپ کو اشعار جو ہیں وہ اس سبق کے پچھلے لیکچر میں بتا دیے تھے، آپ کو کافی اشعار، آپ وہ لیکچر دیکھ لیں، اس میں آپ کو اس کے حوالے کے اشعار بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے جو آپ کو تشریح میں کام آئیں گے۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں اگلا سبق پڑھیں گے یا ہم شاعری شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کو اس سبق میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے انفراداً بھی پوچھ سکتے ہیں، اور دعا کرتے رہنا ہے بیٹا، سب کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آباد رہیں، والسلام۔